الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. قابل سب احترام مولانا محترم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ میری سنت ہے اور جس نے اس سے اعراض کیا چھوڑا اس کو تو وہ مجھ سے نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا تسلسل ہے جس سے کائنات کے اندر انسانی زندگی کو دوام اور چمکن ملتی ہے. یہ فرد اور خاتون کے درمیان جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس سے ایک نئی زندگی اور ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ایک طریقہ ہے جو جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج سے 1400 سال قبل جس طرح یہ طریقہ اس نے سکھایا تھا آج اسی طرح امت کے اندر یہ طریقہ زندہ ہے. اور نکاح کے علاوہ باقی جو دین ہے اس میں جو تخریب کی ہے اس میں جو من پسند چیزیں ہیں اس کو لوگوں نے اپنائے ہیں اور جو پسند کی چیزیں نہیں ہیں اس کو چھوڑا ہے. لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں ہر کوئی اس اسلام کا اجتماعی زندگی میں مخالف ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے آپ کو کمیونسٹ اور سوشلسٹ اور مادہ پرست کیوں نہ کہتا ہو لیکن کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ اس ملک میں شادی کے بغیر کوئی کمیونسٹ ہو کوئی سوشلسٹ ہو کوئی مادہ پرست ہو کوئی قوم پرست ہو یا وہ انسان جو انسانی زندگی میں اسلام کا اپنا ایک لاہ عمل نہیں سمجھتا ہے وہ بھی اس طریقے سے کبھی انکار نہیں کرتا ہے. اور ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے. قابل احترام بزرگوں سچی بات یہ ہے کہ اس نکاح کی وجہ سے خاتون کو بھی ایک عزت ملتی ہے اور مرد کو بھی. اور یہی وہ ایک چیز ہے جو انسان کو ممتاز بناتا ہے جانوروں سے. اور یہی وہ ایک طریقہ ہے جو انسان کو ایک شرف بخشتا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں نکاح کا طریقہ موجود ہے. اور یہ وہ حکم ہے جو قرآن میں بھی ہے تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے زبور میں بھی ہے اور جتنی بھی آسمانی صحائف ہیں اس تمام میں نکاح کا طریقہ موجود ہے. بزرگوں جن معاشروں میں نکاح کا تصور ختم ہوا ہے وہاں انسانیت بالکل ننگی اور تباہ ہو رہی ہے. اور یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام کے اندر خاتون کو عزت نہیں ملتی ہے یا حق نہیں ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ہی وہ دین حیات ہے جس نے خاتون کو رائے کا حق دیا ہے جس نے خاتون کو جائیداد میں حق دیا ہے جس نے خاتون کو تعلیم کے حصول کا حق دیا ہے اور جس نے خاتون کو زندگی کے ہر شعبے میں فعال کردار ادا کرنے کا درس دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاتون کا جو احترام اسلامی معاشرے میں ہے وہ ان معاشروں میں نہیں ہے جہاں اسلام کی روشنی نہیں ہے. اسلام نے اس کو ماں کا مقام دیا ہے اسلام نے اس کو بیٹی کا مقام دیا ہے اسلام نے اس کو بہن کا مقام دیا ہے اسلام نے اس کو بیوی کا مقام دیا ہے. اور مغربی تہذیب نے اس خاتون کو بالکل تنہا کیا ہے. وہ باپ کی شفقت سے بھی محروم ہے وہ بھائی کی خدمت سے بھی محروم ہوئی ہے اور وہ شوہر کی وفاداری سے بھی محروم ہوئی ہے. اور مغرب کا خاتون بالکل تنہا ہو گئی ہے. ہم مغرب میں بھی گئے ہیں کہ جہاں بس میں
خاتون اگر داخل ہوتی ہے اور جگہ نہ ہو تو وہ بیچاری کھڑی ہوتی ہے، مرد نہیں ہلتا ہے اس کے احترام میں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج بھی میں جہاز میں آ رہا تھا تو مجھے جہاز میں 55D ایک سیٹ ملا تھا، تو جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک خاتون تشریف فرما تھی، تو میں اگلی سیٹ پر مجھے جہاز والوں نے بٹھایا تو وہاں ایک اور خاتون آ گئی، تو اس کے لیے میں ایک اور سیٹ پر بیٹھ گیا، تو جب میں وہاں گیا تو وہاں ایک اور خاتون آ گئی، اور اس طرح ایک خاتون اور دوسری خاتون اور تیسری خاتون اور چوتھی خاتون کے احترام میں نے 4 سیٹ تبدیل کیے۔ یہ احترام مجھے اسلام نے سکھایا ہے۔ اگرچہ مجھے اس پر افسوس ہوا کہ پہلے خاتون نے بھی مجھے تھینک یو کہا، دوسرے نے بھی تھینک یو کہا، تیسرے نے بھی اور کسی خاتون نے مجھے جزاک اللہ نہیں کہا، جبکہ میں اس چیز کے انتظار میں کہ کوئی نہ کوئی میرے بہن کو مجھے جزاک اللہ کہے گی، لیکن جزاک اللہ کسی نے نہیں کہا، سب نے تھینک یو کے الفاظ ادا کیے۔ اور یہ بھی ایک مرعوبیت ہے، اور یہ بھی اسلام کے علم سے ایک محرومی ہے جس کا شکار ہے آج کا خاتون۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لیے روشنی سے اور پانی سے اور روٹی سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ علم کے نتیجے میں یہ خاکی انسان فرش سے انسان کو اٹھاتا ہے، اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عرش تک پہنچاتا ہے، اور علم ہی وہ امتیاز ہے جو انسان کو جانور سے جدا کرتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کی ہماری نئی نسل کو گھر میں ہر چیز میسر ہے لیکن قرآن کی تلاوت میسر نہیں ہے، وہ اپنے والدین کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں پاتے ہیں، وہ اپنے والدین کو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے نہیں پاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر خاتون، آج کا خاتون اسلام کی نور سے منور ہو جائے اور اس کے اندر شعور اور آگاہی آ جائے اور وہ اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے جھونپڑی میں رہنا قبول ہے، مجھے ایک وقت کا کھانا قبول ہے، لیکن مجھے حرام کا بنگا قبول نہیں ہے، مجھے حرام کا کھانا قبول نہیں ہے۔ اور آج کا خاتون اگر ان تمام رسومات کو اپنے گھر سے نکالنے کا عزم کرے جو جاہلیت کی یادگاریں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن جب تک ہماری اس کاروان میں اور اس اصلاحی جہاد میں خواتین کی شرکت نہ ہو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تنہا مرد اس مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی باہر کے انجمنیں ہیں یا جتنے بھی مغرب کے NGOs ہے یا جتنی بھی مغرب کے یہاں نام نہاد دانشور ہے، انہوں نے خواتین کو ٹارگٹ بنایا ہے اور ہماری نئی نسل کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ تو میں عرض خیر یہ کرنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ آج ہم ایک نکاح کی تقریب میں شریک ہیں، اور میری تجویز یہ ہے اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں کہیں حکومت دیا تو ہم اس تجویز پر عمل بھی کریں گے کہ ہم شادی بیاہ کو آسان بنائیں گے اور ہم شادی کی تقریبات کو سادے سے سادہ تر بنائیں گے تاکہ غریب آدمی بھی نکاح کے قابل ہوں اور کم سے کم وسائل میں بھی ہمارے مسلمان اس سنت کو زندہ کر سکے۔ مجھے افسوس ہے کہ جتنے دن گزرتے ہیں نکاح کرنا، شادی کرنا رسومات کی وجہ سے مشکل تر ہو رہا ہے۔ میں اپنے رفقا کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ کم از کم جماعت اسلامی کے اندر ان تمام رسومات کو نکال کے ختم کر لے اور اس کو آسان تر بنا لے تاکہ ہمارے ہاں کا ایک غریب آدمی بھی جلدی جوان ہوتی ہی وہ نکاح کا کر سکے۔ اس لیے کہ بغیر نکاح وقت گزارنا، زندگی گزارنا یہ بے شمار خرابیوں کی بنیاد بنتا ہے، اور آج کا تہذیب مسلسل یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایسا ہی مشغل بنا لے تاکہ ایک جوان 40 اور 50 سال تک پہنچ جائے اور یہ شادی کے قابل نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی شادی بڑی آسانی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ کی ہے،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح شادی اور جس طرح نکاح اور جس طرح باپ کے گھر سے شوہر کے گھر تشریف لے گئی تھی، وہ ایک ایک لمحہ پڑھنے کا، سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا اور تقلید کرنے کے قابل ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے زندگی کو شریعت کے مطابق بنا لے، اور ہمارے بھائی کی جس کے ولیمے میں ہم اور نکاح کی تقریب میں ہم شریک ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس شادی کو دونوں خاندانوں کے لیے باعث برکت بھی بنا لے اور امت کے لیے باعث خیر بنا لے۔ اور جتنے لوگ اس پروگرام میں شامل ہیں، یہ ثواب کا کام ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس عبادت کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔